السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب برات میں کیا کیا کام کیے جائے۔ 15 شعبان کو جو کہ شب برات کی رات ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ 15 شعبان کا جو دن ہے یعنی 14 شعبان، 15 شعبان مغرب سے یہ شروع ہو جاتی ہے شب، تو ہمیں چاہیے کہ 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، چونکہ شب برات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ اور کیا ہی بہتر ہو کہ ہم عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مسجد ہی میں رک جائے اور روزے کی حالت میں ہو اور مسجد میں نماز مغرب کا انتظار بھی کر رہے ہو، تو نامہ اعمال کے آخری پیج پر ہمارے لیے ثواب لکھا جائے، اور نیا نامہ اعمال بھی شروع ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہو، مسجد میں ہو، عبادت کر رہے ہو، تو اس میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھائے جاتے ہیں مسجد میں، ان نوافل کو ادا کریں۔ اور اگر آپ ان نوافل کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے، تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، تو وہاں پر آپ کلک کریں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ 15 شعبان کے جو 6 نوافل کی جو نیت ہے کس طرح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، اور 15 شعبان کو یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، شب ہے، وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں عشاء بعد یا عشاء پہلے جو بیری کے پتے ہوتے ہیں، بیر کے پتے، وہ 7 پتے لے کر ہمیں چاہیے کہ اس کو پانی میں جوش دیا جائے، اور جب پانی میں جوش دینے کے بعد اس پانی میں دوسرا پانی ملا لیا جائے جب تک کہ نہانے کے قابل ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل روایت کے مطابق جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کوئی اگر شب برات میں اس طرح کرے گا، بیری کے 7 پتوں کو جوش دے کر پانی میں اس سے غسل کرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔